نعبدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواجہ نظرات گور سرفراز قریشی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ تم تو ٹھہرے اجنبی کتنی ملاقاتوں کے بعد، خون کے دبے دھلیں گے کتنی برساتوں کے بعد۔ خواجہ نظرات یہ فیض احمد فیض کا شعر تھا جو اس نے اپنی ڈھاکہ سے واپسی پہ یہ نظم لکھی تھی، اور آج خواجہ نظرات آپ کو پتا ہے 16 دسمبر ہے، اور پاکستان کی تاریخ میں 16 دسمبر کی جتنی اہمیت ہے اس دن کی، جتنے برے حادثات اس دن سے جڑے ہوئے ہیں، آج چونکہ 16 دسمبر ہے وہ واقعات پھر تازہ ہو جاتے ہیں اور تازہ ہو کے خون کے آنسو رلاتے ہیں۔ ہمارے جسم پہ دو ایسی چوٹیں لگی ہوئی ہیں جن سے خون ابھی تک بہہ رہا ہے۔ فیض احمد فیض نے تو کہا تھا نا خون کے دبے دھلیں گے کتنی برساتوں کے بعد، تو یہاں برساتیں کا 53 سال گزر چکے ہیں سکوت ڈھاکہ کو۔ سکوت ڈھاکہ جو ہے، سکوت ڈھاکہ، وہ آج تک ہم نہیں بھول سکے پاکستان کے عوام۔ ہم تو اس وقت بچے تھے، میں شعور ہی نہیں تھا، لیکن جب بڑے ہوئے تو تاریخ پڑھی تو اندازہ ہوا کہ بنگالیوں کے ساتھ کتنا ظلم اور ستم ہوا۔ یہ میں نہیں بول رہا، یہ تو تاریخ بول رہی ہے جس کو ہم نے پڑھا، تاریخ نے ہمیں بتایا کہ یہ کتنا بڑا ایک سانحہ ہو گزرا سکوت ڈھاکہ۔ فال آف ڈھاکہ بھی کہتے ہیں، فال آف ایسٹ پاکستان بھی کہتے ہیں اس کو۔ وہاں کہا جاتا ہے کہ بڑا ظلم ہوا ہم لوگوں کے ساتھ، الٹیمیٹلی انہوں نے کہا جی انف از انف، اور پاکستان سے ارادہ ہو گئے۔ پاکستان سے ارادہ کروانے میں مکتی بامنی کا بڑا کردار ہے جو انڈیا کی فوج تھی۔ ایک تو جغرافی طور پہ وہ ہم سے بہت دور تھا، مشرقی پاکستان 1000 کلومیٹر کا فاصلہ، وہ بھی سمندر کے راستے آپ جا سکتے تھے، ٹرین کا کوئی سفر نہیں کر سکتے تھے، لیکن تھا تو وہ مشرقی پاکستان۔ ایک بازو ہم سے کٹ گیا تھا آج کے دن، اور دوسرا واقعہ اے پی ایس پشاور میں معصوم طلباء کو شہید کیا گیا ٹی ٹی پی والوں نے۔ اس میں کس کی ماہری تھی وہ آج تک نہیں بتایا گیا۔ اس میں سینکڑوں بے گناہ طلباء جو چھوٹی عمر کے 10 12 سال 13 سال کی عمر کے بچے تھے، سینکڑوں کی تعداد میں شہید کر دیا گیا، اور کوئی ٹائملی وہاں پہنچ نہیں سکا۔ آج کا دن اس غم کو بھی زندہ کرتا ہے جو اے پی ایس پشاور میں ہوا تھا۔ اس سانے کے بعد جنرل رحیم شریف چونکہ آرمی چیف آف آرم اسٹاف سے، انہوں نے بدلہ تو لیا، اور بدلہ بھی ایسا لیا کہ بدلہ لینے کا حق ادا کر دیا، لیکن جن والدین کے بچے ان سے چھوٹی عمر میں بچھڑ گئے تھے ان کی عشق صحیح آج تک نہیں ہو سکی۔ یہ سانحہ اپنی جگہ رہا ہے، لیکن پاک فوج کے اس وقت سے سپہ سالار نے، جنرل رحیم شریف نے سپہ سالار ہونے کا حق ادا کر دیا تھا۔ یہاں تک اس نے چن کے بندے فضائی حملوں سے مروائے۔ انہوں نے یہ دیکھا، شاید پاکستان کی پہلی دفعہ ایسا ہوا، انہوں نے کہا کہ اگر کوئی بھی آتا ہے، اگر ایک بندے کو مارنے کے لیے اور بھی مر جاتے ہیں تو کوئی، لیکن بچوں کا بدلہ نہیں معاف کریں گے، خون ان کا معاف نہیں کریں گے، اس کا رائے گا نہیں جائے گا۔ اس وقت قومی قیادت بھی اکٹھی ہو گئی تھی۔ ایسا بڑا سانحہ ہوا تھا کہ عمران خان اور نواز شریف میں ایک ٹسل جاری تھی، تو مجھے یاد ہے عمران خان نے درجہ بھی کال آف کر دیا تھا اتنے بڑے سانحے کے بعد۔ تو یہ تاریخ میں بچوں کے لیے خاص طور پہ کہہ رہا ہوں، تو اسٹوڈنٹ ہے اس وقت، وہ پڑھے ضرور، فال آف ڈھاکہ پہ ضرور پڑھے، اور سانحہ جو اے پی ایس ہے اس پہ بھی ضرور پڑھے۔ لیکن جو اے پی ایس میں یہاں فیسیلیٹیٹر تھے ان کو بھی سزا ملی تھی، لیکن جن لوگوں نے لاپرواہی کی تھی ان کو سزا کو نہیں مل سکی۔ بہت سی باتیں مجھے پتا ہے جو میں یہ اسکرین پہ نہیں بتا سکتا، بتاؤں گا تو پھر میری صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ میں بڑا اس میں کلوزلی اس وقت اس کو دیکھا تھا انسیڈنٹ کو۔ لاپرواہی برتی گئی، اور جنہوں نے لاپرواہی برتی گئی ان کا نام نہیں لیا جا سکتا، لیکن رحیم شریف نے اپنا حق ادا کیا تھا اس وقت، مجھے یاد ہے بڑا سوئر ایکشن لیا تھا، انہیں ایون فائرنگ تک کروا دی تھی
اینٹی ایئر کرافٹ گنز استعمال ہوئی اس میں جہاز استعمال ہوئے, اس میں جو پاسبل تھا وہ سارا کچھ استعمال کر کے فیسیلیٹیٹرز ابیٹرز کو اس نے اس کے اصلی مقام پہ بچایا تھا. موت بھی تھی ان کو اور چھوڑا کسی کو نہیں ہے, اور جو یہاں جو انہوں نے کیا تھا ان کو بھی سزا موت دے دی گئی تھی اور امپلیمنٹ بھی ہو چکی ہے. اس پہ بات ہو رہی ہے, آپ لوگوں کو بتانے کی ضرورت تھی کہ آج کا دن ہمارے لیے کتنا اہم ہے, اور آج کا دن کو بھولنا بھی مشکل ہے. شاید ہماری زندگی میں کیا ہمارے بچوں کو بھی نہ بھول سکے جو یہ دو اتنے بڑے انسیڈنٹ ہوئے 16 دسمبر کے دن. دوسرا GHQ حملے کی ڈیٹ تھی, وہاں شاہ محمود قریشی صاحب کو پیش کیا گیا اور 9 بدوں کو اور کو بھی آج چارج فریم ہوا, جس میں شاہ محمود قریشی صاحب بھی شامل ہیں. ان سے بڑی طویل نشست بھی عمران خان سے, لیکن علی امین گنڈا پور کو روک دیا گیا ملاقات سے. حالانکہ اندر پراسیکیوٹر کہہ رہا تھا جس کی ضمانت کینسل کرے وہ نہیں آ رہا, وہ باہر کھڑا تھا اس وقت, تو اس کو ملاقات کرنے نہیں دی گئی. وہ پیغام دینا چاہ رہے تھے محمود اچل گئی صاحب کا, جو کہہ رہے تھے کہ کچھ عرصے کے لیے جو نافرمانی کے طریقہ ہے اس کو روکا جائے تاکہ ہم مل بیٹھ کے تمام اپوزیشن والے ایک مشترکہ لائحہ عمل اختیار کر سکیں. تو چونکہ ڈالا جیل والوں کو حکم دیا گیا سکے کہ ملاقات نہیں کریں تاکہ آپس میں کوئی پروگرام نہ بنا سکے, تو اس لیے علی امین گنڈا پور کو ملاقات کیے بغیر ہی روانہ ہونا پڑا وہاں سے. یہ تو حال ہے کہ صوبے کے چیف منسٹر کو ڈالا جیل میں بطور ملزم پیش نہیں ہونے کی اجازت. اور دوسرا جو اس میں دیگر ملزمان تھے, انہوں نے 4 ملزمان نے تو سائن کرنے سے انکار کر دیا فرد جرم. فرق اس سے کوئی نہیں پڑتا, جج کا کام ہوتا ہے فریم چارج کرنا اور ایکیوز کا کام ہوتا ہے اس پہ سائن کرنا, لیکن انہوں نے سائن کرنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ پہلے ہماری 265 کی جو درخواست ہے اس کو ڈیسائیڈ کیا جائے, کیونکہ معاملے کے جرم کو ہمارے پر تو اسٹیبلش نہیں ہوتا. نام نے کیا کسی میں بھی اسٹیبلش ہوتا ہے یار. شاہ محمود قریشی اس وقت کراچی میں تھا, ممبئی والے, اور یہاں اس پہ 50 کیس بنے ہوئے ہیں. عمران خان جیل میں تھا, میں اپنی کسٹڈی میں تھا, اسٹوری سارے بنا دیے. اس گورنمنٹ نے جتنی فسادیت اور جتنا بے رحمی سے اس نے اپنی عوام کو کچلا ہے, یہ اس میں بھی تاریخ رقم ہوگی کہ کتنا ظلم, کتنا جبر, کتنا ستم, کتنا آج کل ٹرمپ چل رہا ہے گولی کیوں چلائی. کبھی اپنی عوام پہ بھی کسی نے گولی چلائی ہے. وہ جو اپنا احتجاج ہے وہ تو آئین اس کو اجازت دیتا ہے کیا پرامن طریقے سے رہ کے اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں. انہوں نے کون سی بندوقیں اٹھائی ہوئی تھی, بہت بھی تھی تو ان کو چند لوگوں کے پاس گرا گئی تھی, اس کے علاوہ ان کے پاس کیا تھا. لیکن اس ظالم گورنمنٹ نے فسطائیت کی آخری دو کو بھی چھو لیا. 12 افراد جو ہے وہ بے گناہ لکما جل رہے ہیں, جن میں بچے مطلب مائنرز بھی شامل ہیں, 18 سال سے کم بھی عمر کے بچے بھی شامل ہیں. کیا ریاست نے کبھی اپنے عوام پہ فائرنگ کی ہے؟ یہ جو مسلم کی گورنمنٹ, نون کی گورنمنٹ ہے, کبھی نہ کبھی تو ان کو حساب دینا پڑے گا. لیکن آج تک ثانیہ مالیڈون کا نہیں حساب ہوا ان سے, ان کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں. عمران خان اپنے گورنمنٹ میں نہیں ان سے حساب لے سکا, لیکن میرا تو ایمان ہے قدرت دیتی ہے حساب. بکافیات عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ, چونکہ ہمارا تو ایمان ہے اس پہ, دنیا کا کچھ حساب کچھ یہاں بھی ہو جاتا ہے, جو بات بچ بھی جائے تو پھر اوپر جا کے اللہ تعالیٰ تو نہیں چھوڑنا. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سفارش نہیں چلتی. وہاں پہ ایک آ جائے گا آپ کا عمال نامہ آ جائے گا, یہ عمال نامہ ہے, یہ آپ کی نیکیاں ہیں, یہ آپ کی بدیاں, اس کے حساب ہو جائے گا. جو 51 نمبر والا وہ پاس ہو جائے گا, وہ جنرل میں چلا جائے گا, باقی 2 لکھ میں پھینک دیا جائے گا. وہاں تو نہیں چلنا کسی کا کہ یہ جناب بھائی ہم لوگ سمجھتے کم کر دو, وہاں تو نہیں چلنا. وہاں تو جو نہیں آپ سفارش کر سکیں کسی کو, وہاں جو لوگ آپ یہ بس آپ کے سامنے آ جائے اور آپ کے سامنے فلم چل رہی ہوگی, پھر آپ کہیں گے جو میں اللہ تعالیٰ ایک اور موقع دے. تو بتانے کی بات یہ ہے کہ یہ جو 9 مئی کے واقعات میں ایک بندے پہ 50 مقدمے درج کیے گئے, اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے. اور خاص طور پہ بندے بے گناہ میں جو ڈالے ہوئے ہیں, جو گناہ گار ہے ان کا تو کرے نا, جو بے گناہ ڈالے ہوئے جو جیلوں میں بند تھے, جو کراچی میں تھے, ان کا کیا قصور ہے. دوسرا اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک بڑا دلچسپ کیس ہوا کہ سلیم شہزاد ایک میجر صاحب تھے جو آرمی سے ڈیپوٹیشن پہ آئے تھے نہر میں, اور پھر ان کی انڈکشن ہو رہی تھی. ہاں تو ان کو یہ چارج شیٹ کر رہے تھے, نہر میں موجودہ چیئرمین ہے, تو وہ اس کو چارج شیٹ کو انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا
جس کو اسٹو دے دیا گیا اور آج بڑا مذائقہ خیز اور مزیدار قسم کا جواب دیا ہے. نیب نے کہ اس کو نیب کا تجربہ ہی نہیں تھا. 25 سال کو گزار کے نیب میں اس کو نیب کا تجربہ ہی نہیں آ سکا. اور یہ کہ یہ غلط طریقے سے آیا آرمی سے آگے. کیا آرمی سے آنے والا پہلا بندہ جو انڈکٹ ہوا ہے نیب میں یا کسی اور ادارے میں؟ سینکڑوں بندوں کی لسٹ میرے پاس ہے جو آرمی میں آتے ہیں, ڈیپوٹیشن پہ انڈکشن ہو جاتی ہے. یہ سب میں کئی افسر انڈکٹ ہوئے ہیں. تو کیا وہ 25 سال کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو تجربہ نہیں ہے اور یہ انلیگل انڈکشن ہو گئی ہے؟ انڈکشن کا ایک پروسیس ہے پورا, جس میں جی ایچ کی بھی لینی پڑتی ہے, مرضی بھی ان کے سامنے حال ہوتی ہے, انہیں کنسنٹ دینی پڑتی ہے. ٹھیک ہے جی یہ بندہ لے لے آپ, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو کیا سلیم شہزاد خود ہی بھرتی ہو گیا تھا, خود ہی اس نے انڈکشن اپنی خود ہی کروا لی تھی. ڈیپوٹیشن پہ بھی آیا ہوگا تو کس طریقے کے ساتھ آیا ہوگا نا, ایسے بھی منہ اٹھا کے ڈیپوٹیشن پہ آ جاتا. تو خیر اس کو کہتے ہیں اس کو تجربہ نہیں تھا. سلیم شہزاد وہ بندہ ہے جس نے حمزہ کو پکڑنا تھا, وہ کہہ رہا تھا جی حمزہ ہم پکڑنے آیا تو چوہے کی طرح بل میں گھس گیا. بڑی کنٹروورشل شخصیت رہی ہے, خاص طور پر نون لیگ کے خلاف اس نے بڑے ایکشن لیے ہیں. لیکن اس کے بعد نون لیگ کے جب اس کی ٹرانسفر لاہور سے ہوئی تو نون لیگ کے منسٹر ظفر اللہ صاحب کورٹ پہنچ گئے جس کی ٹرانسفر نہیں ہونی چاہیے. تو بعد میں پتا چلا کہ وہ ان دونوں کی پی ایم ایل این کے ساتھ اس کی انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو گئی تھی اور چھاپا مارنے سے پہلے ان کو بتا دیتا تھا کہ یہ فلاں جگہ چھاپا لگ رہا ہے تو آپ سائڈ پہ ہو جائیں. تو یہ اس طرح کی نوکریاں ہوتی ہیں. سلیم شہزاد کے دور میں ہی محترمہ جو ہماری اس وقت چیف منسٹر تھے موبائل نکلا تھا, باجی گڈیا کا نام فیڈ ہوا تھا اس میں, جو ایک کانسٹیبل تھی اس نے دیا ہوا تھا. تو یہ کنٹروورشل شخصیت کے مالک رہے ہیں. لیکن یہ نیب پہ یہ کہہ دینا کہ جناب کہ اس کو تجربہ نہیں ہے نیب کا, 25 سال کے بعد یہ جواب دے رہے ہیں. تو جج صاحب نے یہی پوچھا, ایک کہ جو جج صاحب ہے انہوں نے کہا 25 سال بعد آپ کو یاد آیا کہ اس کو تجربہ نہیں ہے نیب کا. دس از سم تھنگ ریڈیکولس. کہ مطلب آپ ایک بندہ 25 سال ایک منٹ میں نوکری کر رہا ہے اور اس کو آپ چارج شیٹ کر رہے ہو تو نیب کا تجربہ نہیں ہے. بھائی نا اب تجربے والے لے آئے آپ. نیب تو بالکل اب اس کی جو کھال ہی کھال رہ گئی ہے, تو جسم تو نکل چکا ہے. مجھے یاد ہے جب میں ایف آئی اے میں آیا تھا تو مجھے ایک ڈپٹی ڈائریکٹر نے دوست ہے, میں نام نہیں لیتا ان کا, انہوں نے کہا کہ گوہر تم غلط وقت پہ آ رہے ہو, اب جو ہے اس کا ایف آئی اے میں صرف کھال ہی رہ گئی ہے, جسم تو نیب میں رہ گیا. تو آج کل بھی صورت حال یہ ہے کہ اب وہ جو جسم میں واپس ایف آئی اے میں آ چکا ہے اور کھال نیب والوں کے پاس رہ گئی. اس لیے نیب کے چند افسران ایف آئی اے میں ڈیپوٹیشن پہ آئے ہوئے ہیں. کافی عرصہ ہو گیا ایف آئی اے میں بات نہیں کی. ایف آئی اے میں پروگرام کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, اسی ویک میں کرنے کی کوشش کروں گا, اس میں بتاؤں گا کہ ایف آئی اے میں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے. تو بات تو نیب کی ہو رہی تھی کہ نیب والوں کو 25 سال بعد یاد آ گیا کہ جناب یہ میجر سلیم شہزاد کو نیب کا تجربہ ہی نہیں ہے اور یہ بڑے انہوں نے مس کنڈکٹ کیا. اور مس کنڈکٹ بھی آپ 10 سال بعد یاد آ جائے کہ یہ فلاں چیز اس میں مس کنڈکٹ کی تھی, تو آفرین میں نیب والوں پر بھی. تو خواجہ مزاد یہ وہ باتیں تھی, بجل دل کے ساتھ ویڈیو بنائی ہے کہ 16 دسمبر ہے. پہلے تو میں نے سوچا کہ ویڈیو بنائی نہ جائے, لیکن پھر 16 دسمبر کے حیثیت سے میرے ذہن میں آ گیا یہ بہت ضروری ہے, خاص طور پہ ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کو بتانا ضروری ہے کہ یہ 16 دسمبر کا دن ہمارے لیے کتنی اہمیت کا عمل ہے اور اس دن میں ہمیں کتنے زخم دیے ہوئے ہیں. تو فیض احمد فیض صاحب کی کہ ان کے دبے دلیں گے کتنی برساتوں کے بعد. فیض احمد فیض زندہ ہوتے تو 53 سال گزر چکے ہیں, 53 ایئرز گون, اور خون کے دبے نہیں دلے. تو خواجہ مزاد جی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں, انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں پھر بات ہوگی. دعا میں یاد رکھیں, دونوں کا خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کا آدمی نصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.